السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مخاطب ہوں نام نہاد اہل حدیث، جو سنا کے اہل حدیث ہوئے اور جو دیکھ کے اہل حدیث ہوئے، یا پھر والدین اہل حدیث تھے، بغیر سوچے سمجھے ان کو دیکھ کر اہل حدیث ہوئے۔ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام قرأت کر رہا ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی قرآن پاک ہے، لیکن جو اس کے بعد قرأت کرتا ہے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں امام صاحب، تو پیچھے آ کر جب ملتے ہیں تو ہم اپنی سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ کم عقل، کم علم رکھنے والا انسان ذرا سوچ کہ جب دیوبندی بھائی سنتیں ادا کرتے ہیں تو ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہاں پہ کہاں گیا کہ جب آگے قرآن پڑھ رہے ہو، امام پڑھ رہا ہے، تم سنتیں پڑھ رہے ہو، اور فرض نماز کے ہوتے ہوئے سنت نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح بے عینی، اسی طرح ہم اہل حدیث جو ہیں قرآن پاک کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے اپنی جو ہے تلاوت پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ فاتحہ جلدی کر کے، جیسے ہمارے حناف بھائی عوام الناس کے امام 2 رکعتیں پڑھ کر فجر کی ہیں، 2 سنتیں پڑھ کر فارغ نہ ہو جائے، جلدی پڑھ کر یعلمون تعلمون، نہ کسی الفاظ کا پتہ، نہ کسی تلاوت کا، نہ تلفظ، کوئی نہ رکوع سجود ایسا جیسے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، تو پڑھتے پھر ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی بے عینی اسی طرح جب قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم پیچھے جو ہے سورۃ فاتحہ اپنی فٹافٹ پڑھ کے جو ہے ان کے ساتھ رکوع میں مل جاتے ہیں یا پھر سجدے میں مل جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے، علماء احناف میرے سروں کا تاج ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ عمومی طور پہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے۔ علماء اہل حدیث وہ تخصیص فرماتے ہیں کہ یہ عام حالت میں ہے، نہ کہ نماز کی حالت میں، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تو کافر منافقین جو ہے وہ شور و غل کرتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اس پہ پھر اللہ پاک نے آگے بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اگر تم خاموشی سے سنو گے تو شاید کہ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ تو یہ تو بحث علماء کی ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آج خاص یہ ویڈیو علماء اہل حدیث کی عوام الناس سے مخاطب ہوں کہ جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ بات آئے گی کہ آگے سورۃ فاتحہ
وہ بھی تو قرآن ہے، قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کہ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، اس سے توجیہ نکالتے ہیں علماء دیوبند کہ پہلے نہ پڑھنے کا معمول تھا، تبھی تو اس نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، پہلے نہیں پڑھنے کا معمول تھا تو اب تو پڑھنے کا معمول بن گیا نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرأ بہا فی نفسک، سورۃ فاتحہ جو ہے اپنے جی میں، اپنے دل میں زبان کی حرکت کے ساتھ پڑھو، نہ کہ اونچی آواز سے۔ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ جب قاری صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ سکتہ کرے گا، آپ پیچھے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین اگر اس کے پیچھے پیچھے بھی سبقت نہ کریں، اس کے پیچھے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سکتہ نہیں کرتا تب بھی وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے انسان پڑھ سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تو چند گزارشات ہیں، جو غلطیاں ہیں ہماری، مسٹیک ہیں، میں بھی کرتا رہا، اللہ پاک معاف فرمائے، اور نماز سیکھ سیکھ کر پڑھیں اور علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور جو بھی آپ عمل سنت سمجھ کر کر رہے ہیں تو اس کو بھی سیکھ سیکھ کر پڑھنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کچھ چند گزارشات تھیں کہ جب سورۃ فاتحہ آگے پڑھ رہا ہے امام تو ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جائیں، آگے سبقت نہ کریں، پیچھے رہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ امام سے سبقت کرنے والا اس کے لیے وعید آئی ہے۔ جیسے رکوع اور سجود میں سبقت جو ہے گناہ ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں بھی سبقت گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھ سیکھ کر پڑھیں، اور جو کام سیکھ کر کیا جائے وہ ہمارے لیے راہ نجات اور آخرت کے لیے نجات بنے گا۔ علماء کی قدر کریں، علماء کے ساتھ رہیں، وابستہ رہیں، اور آپ کی چند مسٹیک کی وجہ سے علماء اہل حدیث جو بڑے اکابر ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہی اسی طرح ہے۔ اور ہم جب اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، امام رکوع میں ہے تو پھر بھی جو ہے اللہ اکبر ہاتھ مانگ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سوچتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں ہے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کر شامل ہو جائیں، دوبارہ رکعت نہ پڑھنی پڑے۔ میرے بھائی، رکعت دوبارہ پڑھ لینا یہ کام غلط ہے، یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے غلط ہے، کیونکہ جو رکعت امام کی اقتداء میں پڑھی جائے گی وہ مانی جائے گی، وگرنہ نہیں مانی جائے گی۔ امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اقتداء کرنی ہے، تو اس کی اقتداء میں رکعت پڑھی جائے گی تو وہ مانی جائے گی، ادروائز وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو اسی لیے یہ چند مسٹیک ہیں، ہمارے دیوبندی بھائی بھی کرتے ہیں،
وہ تو کریں گے ہی، ان کو بتایا گیا ہے کہ رکوع کے مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے۔ تو مجھ جیسے عامی انسان، نام نہاد اہل حدیث، جو حدیث کی محبت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور علماء تو بتاتے ہیں، یہ میں نے کہاں سے سیکھا، یہ بھی تو علماء نے بتایا ہے۔ تو عوام الناس کو جب ایک مسئلہ نہیں معلوم، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر تصدیق کرا لینی چاہیے علماء کرام سے، ایسا عمل سے میں باز آ جاؤں یا کرتا رہوں۔ لیکن ہم تو اہل حدیث ہیں جی، ہم تو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ایک بات حدیث پہ عمل کرنا اور 9 باتیں جو ہیں حدیث کے خلاف کرنا، تو پھر ہم اہل حدیث نہیں، مجھ جیسے نام نہاد اہل خبیث بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے خباثت سے بچنے کے لیے علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے بڑے اکابرین علماء اہل حدیث بدنام ہوتے ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں۔ تو اسی لیے چند گزارشات تھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔